رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، آج کی مجلس یہ وہ اہم مجلس ہے کہ جس کا تعلق شب عاشور سے ہے، یعنی کل کا آنے والا دن قربانی کا دن ہے، شہادت کا دن ہے. شب عاشور وہ اہم شب ہے کہ جس شب کو اس لیے اہمیت دی گئی ہے کہ اگر یہ شب نہ ہوتی تو دین مبین اسلام کامیاب نہ ہوتا. عاشور ہی کی وجہ سے دین بچا ہے، شب حفاظت دین ہے. امام حسین کی قربانی کی وجہ سے آج ہم بھی زندہ ہیں، ہمارا دین بھی موجود ہے. اور یہ کوئی لفاظی نہیں ہے بلکہ خود خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دین است حسین دی پناہ است حسین. دین ہے حسین اور دین کو پناہ دینے والا حسین ہے، دین کو بچانے والا حسین ہے. محافظ دین حسین ابن علی ہے. عزیزو، یہ دین کیا ہے ہمیں پہچاننا ہے. امام حسین نے 72 کو لیا. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج شب عاشور ہے. امام حسین نے 72 نفوس کو لیا، 72 شخصیتوں کو لیا اور ان سب کو حسینی بنا دیا. میں نے کسی مجلس میں ایک اشارہ کیا تھا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا حسین ہدایت کا چراغ ہے. یہ نہیں کہا کہ حسین ہدایت کا سورج ہے، حسین ہدایت کا چاند ہے، بلکہ آواز دی ان الحسین مصباح الہدی. حسین ہدایت کا چراغ ہے. حسین کو چراغ پیغمبر نے اس لیے کہا
کہ ایک سورج سے آپ دوسرا سورج تیار نہیں کر سکتے، ایک چاند سے آپ دوسرا چاند تیار نہیں کر سکتے، لیکن ایک چراغ سے آپ چاہیں تو 72 چراغ روشن کر سکتے ہیں۔ کربلا میں حسین ابن علی نے سب کو حسینی بنا دیا، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا جوان، کیا بوڑھا، ہر ایک نقش قدم حسین ابن علی پر چلتے ہوئے فخر کر رہا ہے۔ اور میں یہ بات عرض کروں کہ امام حسین کے ساتھ جو 72 ہیں، آپ ان میں ہر طرح کے لوگوں کو دیکھیں گے، ان میں جوان بھی ہیں، ان میں بوڑھے بھی ہیں، ایک شیرخوار بھی ہے، اور انہی 72 میں غلام بھی ہیں، اور غلام بھی کیسے، جون جیسے غلام۔ تو ہر طرح کے لوگوں کو حسین نے لے کر ایک گلدستہ تیار کیا تھا۔ گلدستے میں ایک پھول تو ہوتا نہیں ہے، مختلف قسم کے پھول ہوا کرتے ہیں، اور ان تمام پھولوں کو جمع کر کے ایک گلدستے کی شکل بنا دی، ایک گلدستے کی تصویر بنا دی۔ جیسے پیغمبر کے یہاں آنے والے جو ان کے دوست تھے، جو ان کے چاہنے والے تھے، وہ الگ الگ قوم و قبیلے سے تعلق ضرور رکھتے تھے، لیکن جب یہ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں آ گئے تو سب ایک جیسے لگنے لگے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ سلمان بھی پیغمبر کے یہاں ملیں گے، ابو ذر بھی پیغمبر کے یہاں ملیں گے، بلال حبشی بھی پیغمبر کی بزم میں نظر آئیں گے۔ یہ سلمان ہیں کون؟ ایسی شخصیتیں ہیں کہ بظاہر یہ کچھ نہیں ہیں، لیکن جب نگاہ غائر سے دیکھا جائے گا تو یہ بہت کچھ نظر آئیں گے۔ سلمان فارسی کو میں کہا کرتا ہوں، اتنی بلند شخصیت کا نام ہے، اتنی بلند ہستی کا نام ہے سلمان فارسی، کہ جن کی شان میں قرآن کی آیت اتر آئی۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ یہ آپس میں ہم سب جانتے ہیں کہ سلمان فارسی ہیں، سلمان عربی نہیں ہیں، اور عرب کو اپنی زبان پر ناز ہے، اپنی فصاحت و بلاغت پر ہمیشہ ناز رہا، اور ایک ایسی بھی ہستی ہے جسے سلمان کہا جاتا ہے، وہ ایران کے شہر شیراز کے رہنے والے تھے، اور پیغمبر کی محبت میں وہ مدینے پہنچ گئے، اور اپنے ایمان کو، اپنے کریکٹر کو اتنا بلند کیا کہ وہ ان عربوں سے بھی آگے نکل گئے، جنہیں اپنے عرب ہونے پر ناز تھا، فخر تھا۔ پیغمبر نے ان کے درمیان ایک ایران کے رہنے والے شخص کو منا اہل البیت کا لقب دے دیا، اپنے اہل بیت میں شامل کر لیا۔ ظاہر سی بات ہے وہ مزاج، وہ فکر کہ جو قوم و قبیلوں کے درمیان بٹی ہوئی تھی، اسے یہ چیز برداشت کیسے ہوتی کہ ایک وہ شخص جو ایران کا رہنے والا ہے وہ اتنا جو ہے بلند ہو جائے کہ منا اہل البیت کا لقب پا جائے، اتنا بلند ہو جائے تو برداشت کیسے ہوگا۔ ایک دن کہتے ہیں کہ جناب سلمان جو ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، جناب سلمان مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ لوگ آئے، اور آنے کے بعد جو ہے آپس میں جناب سلمان کو جلانے کے لیے، انہیں مینٹلی ٹارچر کرنے کے لیے، انہیں ذہنی طور پہ ستانے کے لیے جناب سلمان فارسی پر ٹونٹ کسنے لگے، طنز کرنے لگے، اور جناب سلمان کے قریب آ کر مسجد میں بیٹھ گئے، اور آپس میں ایک دوسرے سے کوشچن کر رہے ہیں، یہ سوال آپس میں ضرور کر رہے ہیں، لیکن سلمان کو ستایا جا رہا ہے۔ اور سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تمہارے دادا کا نام کیا ہے۔ یعنی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ سلمان فارسی کو اذیت دی جائے۔ سلمان مطمئن ہیں، ان کے ستانے سے جو ہے سلمان کی
शख्सियत पर कोई असर, जी कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सलमान मुतमईन हैं, जानते हैं, वो मुतासिब हैं, उन्हें अपने अरब होने पर नाज है। ये नहीं चाहते एक ईरान का रहने वाला इनके दरमियान आकर मिन्ना अहलल बैत का खिताब इसे मिल जाए। जब वो तब चुके तो आपस में बात कर चुके और सलमान पर कोई असर न हुआ तो कहा चलो लाओ अब सलमान से खुद पूछ लिया जाए। एक शख्स आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद उसने पूछा, सलमान मा इस्मो का, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे बाप का नाम क्या है। समझ गए आप ना, ये कौम और कबीले की जो फिक्र है, ये ट्राइब और कबीला में रहने वाले अरब जो हैं ये चाहते थे कि सलमान अपने बाप का नाम बताएं, सलमान अपने कबीले का नाम बताएं, और जब ये बताएंगे तो हम जो हैं हंसेंगे, हम इनका मजाक उड़ाएंगे, हम इन्हें ज़हनी तौर पर टार्चर करेंगे। जनाब सलमान फारसी जो हैं वो कहते हैं मेरा नाम पूछना चाहते हो तो सुनो, अना सलमान इब्न अब्दुल्लाह, अना सलमान इब्न अब्दुल्लाह, मैं सलमान हूँ, अब्दुल्लाह का बेटा हूँ। कुंतो ज़ालन फहदानी, हाँ उन्होंने सवाल ये भी किया था, अपना नाम बताओ, अपने बाप का नाम बताओ, अपना हसब व नसब बताओ। ये तो मैं भूल ही गया था, अपना हसब व नसब बताओ। जनाब सलमान ने फारसी से सवाल किया तो जनाब सलमान फारसी ने निहायत ही एतमाद के साथ इनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझसे पूछते हो कि मेरा नाम क्या है, तो सुनो, अना सलमान इब्न अब्दुल्लाह, मैं सलमान हूँ, अब्दुल्लाह का बेटा हूँ। कुंतो ज़ालन फहदानी रसूलुल्लाह, मैं गुमराह हो गया, गुमराह था, मुझे रसूल खुदा ने हिदायत की, मुझे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने हिदायत की। कुंतो ज़ालन फहदानी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व कुंतो आइलन फअगनानी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, और मैं गरीब था, लाचार था, मुझे बेनियाज कर दिया मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने। हाजा हसबी व हाजा नसबी, तुम्हारा हसब व नसब अगर ऐसा हो तो पेश करो, मेरा हसब व नसब वही है जो मैंने बयान कर दिया है। ये है सलमान फारसी, इनकी शख्सियत को जो है हम पहचाने, ये कितने बुलंद हैं और किस तरीके से जनाब सलमान फारसी ईरान से चले पैगंबर से मिलने के लिए, और मुश्किलात का सामना करते हुए कई साल इनको लग गए, लेकिन बिल आखिर वो मदीने में पैगंबर से मुलाकात करते हैं। ये है सलमान फारसी। हमारी जो शख्सियतें हैं यकीन जानिए बहुत ही बुलंद हैं। इनको जो अजमत मिलती है वो खानदान की बुनियाद पर नहीं मिलती, वो कौम व कबीले की बुनियाद पर नहीं मिलती है। क्यों? रसूल तो खुद ही कह रहे हैं, ला फख्रा लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन इल्ला बित्तक़वा, अरबी को अजमी के ऊपर कोई फख्र करने की जरूरत नहीं है, इल्ला बित्तक़वा, मगर तक़वा अगर है तो उस पर फख्र किया जा सकता है। कहते ये हैं कि ये आयत जिसे मैं पढ़ने जा रहा हूं, ये आयत जनाबे सलमान फारसी की शान में नाजिल हुई है कि इन्ना या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों हमने तुम्हें मर्द और औरत की शक्ल में बनाया है, खल्क किया है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और तुम्हें जो मुख्तलिफ शुअबों में, कौमों में और कबीलों में तकसीम किया है, लितआरफू, ताकि तुम पहचाने जाओ, न ये कि लितफ़ाखरू, ताकि तुम फख्र करो। या कौम और कबीले का मतलब ये तो नहीं है कि छोटा कबीले वाला बड़ा कबीले वाला छोटे कबीले वाले पर फख्र करे, उसे सताए, उसे परेशान करे। लितआरफू, तुम्हें पहचानने के लिए। हाँ, अगर तुम ये चाहते हो कि फख्र करो, तुम ये चाहते हो कि नाज करो, तो हम तुम्हें मना नहीं करते हैं। आप तवज्जो कर रहे हैं ना, हम तुम्हें रोकते नहीं हैं, हम तुम्हें मना नहीं करते हैं। अगर तुम्हें फख्र भी करना है
اگر تمہیں فخر بھی کرنا ہے تو تم فخر کرو، ہم روکتے نہیں ہیں، لیکن اس کے لیے ایک کسوٹی ہے، ایک معیار ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ فخر کرنے کی وہی صلاحیت رکھتا ہے، اسی کو فخر کرنا چاہیے کہ جس کا تقوی زیادہ ہو۔ تم تقوی کو جتنا زیادہ کرتے جاؤ گے، میری نگاہ میں بھی تم بلند ہوتے جاؤ گے اور لوگوں کی نگاہ میں بھی ہم تمہیں بلند کر دیں گے۔ سلمان تقوی سے بلند ہوئے، ابو ذر تقوی سے بلند ہوئے۔ سلمان کے پاس دولت نہیں تھی، سلمان کے پاس حکومت نہیں تھی، بہت بڑا قبیلہ نہیں تھا، جو کچھ تھا وہ ان کا ایمان تھا، وہ ان کا تقوی تھا۔ اسی طریقے سے آپ جتنے بھی اصحاب پیغمبر کو لے لیجئے کہ جو ایمان کی بہت بلند درجے پر فائز تھے، آپ دیکھیں کہ یہ لوگ اپنے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر آگے بڑھے ہیں۔ میرے پاس واقعات اتنے ہیں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ کون سا واقعہ پڑھوں اور کون سا واقعہ نہ پڑھوں۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس مسجد کے اس مجلس کے ذریعے سے، یہ مجلس حسین جو ہو رہی ہے، اس کے ذریعے سے کچھ ایسی باتیں بھی پیش کی جائیں کہ جو ہمارے لیے سبق آموز ہو، اس میں ایک لیسن ہو، اس میں ایک درس ہو، اس میں ایک عبرت ہو، اس میں ایک میسج ہو، اس میں ایک پیغام ہو، تاکہ لوگ اسے اپنے لیے الگو بنائیں، نمونہ بنائیں، آئیڈیل بنائیں۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ میں کبھی کبھی جو واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں عزیزوں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان واقعات کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے بزرگ جب ایسے تھے تو ہم کو بھی ایسے ہونا چاہیے۔ آپ کہہ سکتے ہیں انبیاء جو ہیں وہ تو اللہ کی جانب سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، آئیے میں آپ کی خدمت میں ایک ایسے شخص کا واقعہ پیش کروں گا آج کہ جو نہ نبی ہیں، نہ امام ہیں، اور نہ ہی کسی نبی یا امام کے رشتہ دار ہیں، کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ان کی پیدائش جو ہے فلاں کے گھر میں ہوئی ہے، ان کی تربیت فلاں معصوم نے کی ہے، لیکن میں آج ایک ایسے شخص کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جو میرے لیے بہت ہی بلند ہے، اور اتنا بلند ہے کہ وہ فضیلتوں کی اس چوٹی پر پہنچا ہوا ہے کہ جہاں پر ہمارا اور آپ کا طائر فکر بھی پرواز نہیں کر سکتا ہے، جہاں تک ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اس جگہ پر مالک اشتر پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ مالک اشتر کون ہیں؟ یہ سپہ سالار لشکر اسلام ہیں کہ جنہیں مولا کائنات نے جنگ صفین میں لشکر کا سپہ سالار بنایا۔ بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا، مولا علی کے سامنے محمد حنفیہ جیسا شجاع و بہادر ہے، حسن و حسین جیسے شجاع و بہادر ہیں، حضرت عباس جیسی عظیم شخصیت ہے، لیکن مولا کائنات نے جناب مالک کو سپہ سالار لشکر اسلام بنایا۔ چیف آف آرمی آپ کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں، انہیں جناب مالک اشتر کو بنایا۔ تو کیا مالک اشتر کسی بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ وہ کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا تھا مالک اشتر میں کہ انہیں اتنی بلندی عطا کی مولا کائنات نے کہ انہوں نے کہا مالک ہوا کل حسن والحسین، مالک اشتر میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے میرا کوئی بیٹا ہو، جیسے حسن و حسین میرے لیے ہیں۔ آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، مولا کائنات انہیں اپنا فرزند بتا رہے ہیں، انہیں اپنا بیٹا بتا رہے ہیں۔ میں نے جب تاریخ کا مطالعہ کیا تو دو شخصیتیں مجھے ایسی ملی کہ جسے مولا نے کہا یہ میرے بیٹے ہیں، ایک محمد ابن ابی بکر ہیں اور ایک حضرت مالک اشتر ہیں۔ ان کے بارے میں تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا
تو کچھ باتیں آپ کی خدمت عالی میں پیش کروں گا کہ وہ کتنے بڑے تھے اور وہ اتنے بڑے کیسے ہو گئے. لیکن مالک اشتر کا فی الحال مجھے ذکر کرنا ہے، مالک اشتر کا مجھے تذکرہ کرنا ہے. کتنے بڑے ہیں مالک اشتر، کتنے عظیم ہے مالک اشتر. اسے ہم بس یوں سوچ لیں دو باتوں سے کہ آپ کو بیٹا کہا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ لشکر کا سپہ سالار بھی بنا دیا اپنے لشکر کا جنگ صفین میں. اور مالک اشتر بھی اتنی شجاعت کے مالک تھے کہ اتنی شجاعت تھی ان کے پاس کہ وہ جب جنگ صفین ختم ہوئی، آپ کا سینکڑوں ہزاروں بار کا سنا ہوا واقعہ ہے، اور یہ سب چیزیں چلتی ہیں، یہ سب محبت کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. مالک اشتر کہتے ہیں کہ مولا آپ نے اتنوں کو واصل جہنم کیا تو میں نے اتنوں کو واصل جہنم کیا جنگ صفین میں. تو مولا نے کیا فرمایا تھا وہ سب آپ کے سامنے ہے. مجھے معلوم ہے کہ تمہارے سامنے جو بھی آتا رہا تمہاری تلوار چلتی رہی، اور میں علی میں نے نسلوں کو دیکھ کر تلوار چلائی ہے کہ اگر اس کی نسل میں کوئی مومن ہے تو میں اسے چھوڑ دیا کرتا تھا. بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں آپ کے ذہن میں ہیں، لیکن آج مجھے ایک میسج دینا ہے، مالک اشتر کی عظمت کو بھی بیان کرنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ اگر علی کا دلارا بننا ہے، اگر علی کا پیارا بننا ہے، اگر واقعاً علی والا بننا ہے، اگر ریل مولائی بننا ہے تو تمہیں مالک اشتر کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. اگرچہ علی کے نقش قدم پر بھی چلنا ہے، اور اصل نقش قدم ہم کو انہی کا راستہ اختیار کرنا ہے، لیکن ہم اگر مالک اشتر کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہم بہت کچھ ہو جائیں گے. مالک اشتر اتنے بلند کیسے ہو گئے؟ سنیں، جنگ صفین کمپلیٹ ہو گئی، جنگ صفین ختم ہو گئی. مالک اشتر کی شجاعت جو ہے پورے علاقے میں اس کا ڈنکا بج رہا ہے کہ معمولی چیز ہے، لشکر کا سپہ سالار ہے، کوئی معمولی چیز ہے. مالک اشتر جو ہیں، اور ہر زبان کے اوپر مالک کی شجاعت کا تذکرہ ہے. آپ نے یہ تو سنا ہوگا نا کہ شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے. مالک اشتر کے بیٹے تھے جن کا نام تھا ابراہیم ابن مالک اشتر، جو مختار نامے میں آپ دو نے دیکھا ہوگا، جنہوں نے مختار نامہ توجہ سے دیکھا ہے کہ مختار نے جو انتقام لیا ہے دشمنان وقاتلان امام حسین سے، اس میں تدبیر، کسی نے بڑی اچھی بات کہی، تدبیر مختار کی تھی، شمشیر ابراہیم ابن مالک اشتر کی تھی. تدبیر و شمشیر جب ملے تو خون حسین کا انتقام لیا گیا، اور مالک اشتر کے بیٹے نے اس میں بہت بڑا کام انجام دیا. کیوں؟ اس لیے کہ شیر کا بچہ، جی بولیے، شیر ہوتا ہے، شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے. مالک اشتر کو سنیں، اتنا میں جو اتنے فضائل بیان کر رہا ہوں وہ اس لیے تاکہ جو واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں بہت ہی حسین ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی جاذب واقعہ ہے. مالک اشتر جو ہیں ایک راستے سے گزر رہے ہیں، جنگ صفین تمام ہو چکی ہے، جنگ صفین ختم ہو چکی ہے، مالک اشتر ایک راستے سے گزر رہے ہیں. ایک شخص ہے جو ایک جوان ہے، ایک شیطان اور شریر بیٹا ہے، بچہ ہے، جس میں جوان بلکہ کہا جائے، اس نے اپنے گھر کا کوڑا ان کے اوپر ڈال دیا. وہ نہیں پہچان رہا تھا کہ مالک اشتر ہیں، کیونکہ عرب جو ہیں وہ ایک رومال باندھتے ہیں اپنے سر کے اوپر جب گرمی زیادہ ہوتی ہے، تاکہ دھوپ جو ہے براہ راست ان کے چہرے کو خراب نہ کر سکے. یہ عربوں کا ایک سسٹم ہے، ایک کلچر ہے. تو مالک اشتر جو ہے سر سے لے کر سر کو چھپائے ہوئے تھے، چہرے کو بھی چھپائے ہوئے تھے، اور ادھر سے گزر رہے تھے. اس جوان نے حرکت یہ کی کہ ان کے اوپر گھر کا کوڑا، گھر کا کچرا ڈال دیا. اتفاق سے جو اس کا پڑوسی تھا وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اس جوان نے یہ حرکت کی ہے.
دوڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد کہا کہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے جس پر یہ گندگی پھینکی ہے، یہ کچرا اور کوڑا پھینکا ہے، جانتے ہیں کون شخص تھا؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم، کوئی عرب تھا، جو کوئی عام انسان تھا جو گزر رہا تھا۔ کہا کوئی عام عرب نہیں تھا، عام انسان نہیں تھا، جانتے ہو یہ کون تھا؟ یہ کوئی اور نہیں، یہ مالک اشتر تھے۔ مالک اشتر تھے۔ ارے لرزنے لگا، کانپنے لگا اور فوراً جو ہے پوچھا کس طرف گئے ہیں؟ کہا فلاں راستے کی طرف گئے ہیں۔ یہ بھی پیچھے یہ مالک اشتر کو پکڑنے کے لیے، ان تک پہنچنے کے لیے دوڑتا ہوا گیا کہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے مالک کدھر گئے ہیں، مالک کدھر گئے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ مسجد میں گئے ہیں۔ کہتا ہے ابھی تو نماز کا بھی کوئی ٹائم نہیں ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے، مالک اشتر دھوپ سے بچنے کے لیے رومال باندھے ہوئے ہیں اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ابھی نماز کا وقت بھی نہیں ہوا ہے، یعنی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور نماز کا وقت نہیں ہوا ہے۔ دھوپ اتنی ہے کہ جناب مالک اشتر جو ہیں اپنے سر کو اور اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے ہیں، یعنی 10-11 کے آس پاس وقت رہا ہوگا، ہو سکتا ہے 9 بجے بھی ہو، یعنی سورج جو ہے اتنا بلند ہو گیا ہے کہ رومال کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو 10-11 بجا ہوگا۔ اگر وہ 2 بجے جاتے تو یہ جوان نہیں کہتا ابھی تو کوئی کسی نماز کا وقت بھی نہیں ہے، یہ کون سی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے ہیں؟ یہ سوچ کر جو ہے مسجد میں گیا، دیکھا مالک اشتر جو ہیں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ میسج ہے، آج کا بہترین میسج ہے، آج کا خوبصورت میسج ہے جو میں اپنے جوانوں کو دینا چاہتا ہوں۔ عزیزو پوری توجہ فرمائیے گا۔ آج یہ جوان کہتا ہے آج تو میری دل میں، اس کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا خیالات آئے ہوں گے کہ آج تو میری خیر نہیں ہے، آج میرا گھر جلا دیا جائے گا، آج میرے گوشت کے قیمے کر دیے جائیں گے۔ آپ یہ سوچئے کہ اگر ایک معمولی سا ایک اسٹار والا بھی کوئی فوجی ہو اور اس کے ساتھ کوئی یہ حرکت کر دے، وہ تو سپہ سالار ہے نا، ایک معمولی فوجی کے ساتھ، ایک معمولی پولیس کے ساتھ جو ایک چھوٹا موٹا انسان ہو، ایک معمولی سی پوسٹ رکھتا ہو، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن یہاں پر علی کا جو جیالہ ہے، جسے علی اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں، اس کے سامنے جو ہے یہ جوان جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ نماز مکمل کریں تو میں اپنا مدعا بیان کروں، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ تمام باتیں کہنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ نماز مکمل تو کریں، کبھی یہ ہر چیز کتاب میں نہیں ملتی ہے، کبھی یہ سوچتا ہوگا کہ یہ نماز پڑھ لیں گے تو پھر فوج کو بلائیں گے اور ہمارا گھر گرا دیں گے، ہمارا گھر جلا دیں گے، ہمیں قتل کر دیں گے۔ یہ سب چیزیں کتابوں میں نہیں ہیں، یہ سب شاید سوچ رہا ہو، میں شاید کہہ رہا ہوں، شاید یہ تمام چیزیں سوچ رہا ہو۔ جلدی سے نماز ختم کریں تو میں معافی مانگ لوں، یہ ہو سکتا ہے مجھے معاف کریں، ہو سکتا ہے معاف نہ کریں۔ جب نماز ختم کر لی تو فوراً ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگا کہ آپ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے پہچانا نہیں تھا کہ آپ ادھر سے گزر رہے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے آپ کے اوپر کوڑا پھینک دیا، میں نے آپ کے اوپر گندگی پھینک دیا، مجھے معاف کیجئے گا۔ جواب سنیں، علی کے اس چاہنے والے کا جواب سنیں، اور علی کے تمام چاہنے والے پورے توجہ کے ساتھ یہ جواب سنیں کہ جناب مالک اشتر کو ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ مالک اشتر کہتے ہیں کہ تم نے کیا کہا، معافی کی بات کر رہے ہو؟ ارے معاف تو میں نے تمہیں اسی وقت کر دیا تھا کہ جب تم نے میرے اوپر گندگی پھینکی تھی۔ مسجد میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنے اللہ سے کہوں، اے میرے پروردگار، میں نے معاف کر دیا ہے، تو بھی معاف کر دے۔ آپ نے دیکھا علی کے چاہنے والے کیسے ہوا کرتے ہیں، اس لیے
علی نے انہیں سپہ سالار لشکر اسلام بنا دیا. اس لیے علی نے ناز کیا مالک اشتر پر، اپنا بیٹا کہا مالک اشتر کو. اور دنیا جو ہے اتنا خائف تھی، یعنی دشمن علی مالک اشتر کے نام سے لوگ خائف تھے. جب تریمہ ابن عدی حاکم شام کے دربار میں گئے ہیں اور حاکم شام نے کہا تھا جناب تریمہ ابن عدی سے کہ جا کر علی سے کہہ دینا کہ میرے مقابلے میں آنے کی نہ سوچیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس فوج رائی کے دانوں کی مانند ہے. تو تریمہ ابن عدی کو ہمارا لاکھوں سلام ہو. تریمہ ابن عدی نے یہی تو کہا تھا. دیکھیے مالک اشتر پر کتنا اعتماد ہے علی والوں کو، اور کیسا نام تھا ان کا کہ جناب تریمہ ابن عدی علی کا یہ چاہنے والا دربار حاکم شام میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں میرے مولا علی نے مالک اشتر نام کا ایک مرغا پال رکھا ہے جو تمہارے سارے سرسوں کو کھا جائے گا، ساری رائی کو کھا جائے گا. کہنے کا مقصد یہ عزیزو کہ مالک اشتر کو جو عظمت ملی ہے وہ ان کے فضائل کی بنیاد پر، ان کے اخلاق کی بنیاد پر ہے. ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے اخلاق کو، ہم اپنے کیریکٹر کو ایسا بنائیں. مالک اشتر تو قطعاً نہیں بن سکتے ہیں، لیکن مالک اشتر بننے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر تم آسمان پر اڑنے کی کوشش کرو گے تو زمین سے ایک بالشت بلند ہوگے. ٹارگٹ آسمان کو لوگے تو زمین سے تھوڑا سا بلند ہوگے. مالک اشتر بننا چاہو گے تو کچھ نہ کچھ تو بہرحال بن جاؤ گے. بس عزادارو، شب عاشور آ گئی ہے. میں نے چاہا کہ آج کی مجلس ایک امپورٹنٹ اور اہم مجلس ہے اور اس میں ایک ایسا میسج دیا جائے، ایک ایسا واقعہ پیش کیا جائے جو ہمارے سننے والوں کو ہمیشہ یاد رہے. اور مجھے یقین ہے کہ لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے میری اور باتوں کو بھول جائیں، لیکن یہ واقعہ، یہ داستان جو میں نے خوبصورت واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ اسے آپ فراموش نہیں کریں گے اور دوسروں تک بھی اس واقعے کو پہنچائیں گے. کہ ایک مولانا اسلم تھے، ان سے میں نے یہ واقعہ سنا ہے، لوگوں کو سنائیں، یہ ثواب جاریہ ہے، اور ان سے کہیں کہ وہ اس واقعے کو آگے بڑھائیں. جناب جمشید اختر صاحب کے ذریعے سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے اس عمل خیر کو، اس عبادت حسنہ کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے بھی اس مجلس میں جس حیثیت سے بھی شرکت کی ہے، بالخصوص وہ لوگ جو سامعین تھے، جو ناظرین تھے، جنہوں نے اس مجلس کو اور لوگوں تک آگے بڑھایا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اسپریڈ آف نالج، علم کو آگے بڑھانا، پھیلانا، یہ ایک ایسا ثواب ہے جسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ بہت ثواب ہے علم کو آگے بڑھانے کا. اب وہ جیسے بھی ممکن ہو، کسی کی مجلس کو آپ شیئر کریں، کسی کی مجلس کو آپ آگے بڑھائیں تاکہ اور لوگ بھی استفادہ کریں. اس میں شو آف نہیں ہونا چاہیے، اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اس میں ریاکاری نہیں ہونا چاہیے. مقصد صرف ایک ہو کہ پیغام اہل بیت جس طرح سے ہم تک پہنچا ہے اور لوگوں تک پہنچائے. یہ 10 مجلسیں جو ہیں ہمیشہ کے لیے، یعنی جب تک یوٹیوب رہے گا، یہ 10 مجلسیں جو ہوئی ہیں جمشید بھائی کی جانب سے، یہ ساری مجلسیں یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہو چکی ہیں. اور اگر کسی کو سننا ہے تو وہ یوٹیوب کے ذریعے جا کر AZ عزاداری چینل جو ہے، اس میں یہ مجلس موجود رہے گی، اسے وہ جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں.
اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل خیر کرنے کی آئندہ بھی بہتر سے بہتر توفیق عنایت فرما۔ ہاں عزادارو، یہ عاشور کی شب ہے۔ آج علی اکبر بھی ہیں، ابھی قاسم بھی ہیں، ابھی اون و محمد بھی ہیں، ابھی حسین بھی زندہ ہیں، ابھی عباس بھی ہیں۔ عزادارو، شب عاشور ایک ایسی شب ہے کہ مائیں اپنے جوانوں کو حوصلہ دے رہی ہیں۔ دیکھو کل قربانی کا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فاطمہ زہرا کے سامنے ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ کل تمہیں زبردست جنگ کا مظاہرہ بھی کرنا ہے اور جام شہادت نوش بھی کرنا ہے۔ آقا حسین کے قدموں پر تمہیں اپنی جان قربان کر دینا ہے۔ ہاں عزادارو، آج زینب کو اطمینان ہے کہ عباس موجود ہے، لیکن کل جب شام غریبہ آ جائے گی تو سوچئے زینب جو ہیں وہی کام کریں گی جو عباس کا کام ہے، جو اس وقت جناب علی اکبر کر رہے ہیں، جو اس وقت حسین کر رہے ہیں۔ آج زینب خیمے میں مطمئن ہے، آج زینب کے سر پہ چادر بھی ہے، لیکن کل یہ چادر چھین لی جائے گی۔ آج خیمہ موجود ہے، کل یہ خیمے جلا دیے جائیں گے۔ ہاں عزادارو، صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک ایک کر کے جو ہے اپنی جان حسین کے، امام حسین کے قدموں پر قربان کر رہا ہے۔ پہلے طے یہ پایا، انصار نے، حسین کے چاہنے والوں نے یہ طے کیا کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے حسین کے خاندان کے کسی فرد پر ایک آنچ نہ آنے دیں گے، اور یہی ہوا۔ حبیب نے جو پیشکش کی تھی اسے تمام اصحاب حسین نے قبول کیا۔ جب تک اصحاب حسین کا ایک ایک فرد موجود تھا، امام حسین کے کسی بھی خاندان والوں تک ایک معمولی سی آنچ بھی نہیں آنے دی۔ اور عزادارو، جب انصار کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ہر ایک جام شہادت نوش کر چکا، تو پھر ایک ایک کر کے اعزا کا نمبر آیا، اور وہ وقت بھی آیا عزیزو کہ اب کوئی نہیں ہے، نہ علی اکبر، نہ قاسم، نہ عباس، اب کوئی نہیں۔ حسین در خیمہ پر آتے ہیں اور آنے کے بعد آواز دیتے ہیں، زینب، حسین رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ امام حسین خیمے پر آئے، بیبیاں مرکزی خیمے میں جمع ہو گئیں، حسین در خیمہ پر کھڑے ہو گئے اور ایک ایک سے رخصت ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ امام حسین نے اپنی ماں کی کنیز فضہ کو بھی مخاطب کیا اور ماں کہہ کر پکارا، اماں خدا حافظ، میں کہوں گا اے فضہ، آپ کتنی بلند ہیں کہ آپ کو حسین ماں کا درجہ دے رہے ہیں۔ یہ صرف حسین ہی کے گھر میں ممکن ہے، یہ صرف فاطمہ ہی کے بچوں کے ذریعے سے ممکن ہے، ورنہ کوئی اپنی کنیز کو کہیں ماں کا درجہ دیا کرتا ہے، کوئی اپنی خادمہ کو کہیں ماں کہہ کر پکارتا ہے۔ یہ تو فاطمہ زہرا کی تربیت تھی، کیونکہ جناب فاطمہ زہرا نے جب فضہ گھر میں آئی تھی یہی تو کیا تھا نا، ایک دن تم کام کرو گی، ایک دن میں کام کروں گی۔ ایسی تربیت دی اپنے بچوں کو کہ فضہ جو ہیں ایک لمحے کے لیے انہیں احساس کنیزی نہیں ہونے دیا، گھر کی ایک فرد کی طرح تھی۔ جیسا کیریکٹر اور جیسی زندگی فضہ کی اور جناب فاطمہ زہرا کی تھی، بالکل اسی طریقے سے کربلا میں دکھائی دی۔ جیسے امام حسین نے زینب سے کو سلام کیا، اپنی بہنوں کو سلام کیا، بالکل اسی طرح سے جناب امام حسین نے حضرت فضہ کو بھی سلام کیا اور خدا حافظ کی۔ اور عزادارو، جیسے ہی خیمے سے باہر نکلے، نظر یمیناً و شمالا، حسین نے کبھی دائنی جانب دیکھا، حسین نے کبھی بائیں جانب دیکھا۔ ارے مولا، یہ آپ دائنی اور بائیں جانب کیا دیکھ رہے ہیں؟ عجب نہیں حسین آواز دیں، جب میں گھوڑے پر سوار ہوتا تھا تو ایک طرف سے عباس ہوا کرتے تھے، ایک طرف سے علی اکبر ہوا کرتے تھے، ہائے حسین اتنا تنہا رہ گیا کہ اب حسین کو کوئی گھوڑے پر سوار کرنے والا نہیں۔ عجب نہیں خیمے سے بہن نکل آئی ہو، اے ماجائے حسین، اگر عباس نہیں ہے، اگر علی اکبر نہیں ہے تو یہ زینب تمہیں گھوڑے پر سوار کرے گی۔ امام حسین الغرض
ذوالجناح پہ سوار ہوئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد جناب امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا، لیکن یہ حسین کا اسب باوفا ہے جو آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حسین کا دل بھر آیا، ایک جملہ کہا، ہاں ہاں میں سمجھ رہا ہوں، تو بھی تو میری طرح 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے اور مسلسل میدان میں جا رہا ہے، واپس آ رہا ہے، تجھے بھی پیاس لگی ہوگی، لیکن حسین تجھ سے ایک وعدہ کرتا ہے کہ اب اس کے بعد حسین تجھے کوئی زحمت نہ دے گا، حسین کو مقتل میں پہنچا دے، میدان میں چھوڑ دے۔ عزادارو زبان ہوتی نا تو زبان سے کہتا، مولا آپ مجھے آگے بڑھنے کے لیے حکم دیں اور میں آگے نہ بڑھوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ مولا کچھ تو نہ کہہ سکا، لیکن اپنی گردن کو اپنے پیروں کی طرف جھکا دیا اور آواز دی، ذرا میرے پیروں کی طرف تو دیکھیے۔ زبانی بے زبانی سے آواز دی، ذرا میرے پیروں کی طرف دیکھیے۔ اب جو حسین نے جھک کے دیکھا تو حسین کی 4 سالہ بچی سکینہ فریاد کر رہی ہے کہ اے میرے بابا کی سواری، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، کیونکہ جو بھی گیا واپس نہیں آیا، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، بھیا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، اون محمد گئے واپس نہیں آئے، قاسم گئے واپس نہیں آئے، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا، خوب پیار کیا اور کہا، اے بیٹی ہر روز جو ہے تو میرے سینے پر سوتی تھی اور علی اصغر جو ہیں وہ ماں کے سینے پر سوتے تھے، آج سے ترتیب بدل جائے گی، علی اصغر میرے سینے پر سوئے گا اور تو ماں کے سینے پہ سوئے گی۔ اے میری بیٹی سکینہ، اے میری بیٹی سکینہ، اگر میں مقتل میں نہیں جاؤں گا تو میرے نانا کی شریعت نہیں بچے گی۔ کیا چاہتی ہے سکینہ؟ بس اتنا سننا تھا کہ جناب سکینہ نے کہا، بابا اگر نانا کے دین کی حفاظت کا مسئلہ ہے تو جائیے، خدا حافظ، میں روکنے والی نہیں ہوں، مجھے یتیمی تو برداشت ہے لیکن یہ برداشت نہیں ہے کہ اسلام پر کوئی آنچ آ جائے۔ امام حسین مقتل میں گئے، دشمنوں سے مقابلہ کیا ہے اور زبردست مقابلہ کیا، ایسا مقابلہ کیا کیونکہ شام و کوفہ کی فوجیں جو ہیں وہ کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی، الامان الحفیظ کی صدایں بلند ہونے لگی۔ ارے فاطمہ کا فرزند جو ہے، علی کا لال جو ہے تلواریں چلا رہا ہے، تلوار چلا رہا ہے اور دشمنوں کو تہہ تیغ کر رہا ہے، واصل جہنم کر رہا ہے اور آواز دیتا جا رہا ہے، اے عباس، اے عباس، آؤ آ کر اپنے بھائی حسین کی جنگ دیکھو، اے علی اکبر تم آرام سے سو رہے ہو، ذرا 3 دن کے بھوکے اور پیاسے باپ کی جنگ دیکھو، اے میرے چاہنے والوں آؤ حسین کی جنگ دیکھو، تلوار چلا رہے ہیں امام حسین۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ حسین کے کان میں ایک آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے حسین بس کرو، بس کرو، تم نے شجاعت تو دکھا دیے لیکن اب ذرا صبر کے جوہر بھی دکھا دو۔ بس حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، تلوار کو نیام میں رکھا، تلوار کا نیام میں رکھنا تھا کہ بھاگی ہوئی فوج واپس آ گئی، حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ارے فاطمہ کا چاند شام کے بادل میں گھر گیا، فاطمہ کا چاند شام کے سیاہ بادل میں گر گیا، جس کے پاس جو اسلحہ ہے وہ حسین پر حملہ کر رہا ہے۔ وہ وقت بھی آیا، حسین گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، عزادارو زمین کربلا پر آئے، حسین کا زمین کربلا پر آنا تھا۔ ایک شقی آگے بڑھا، حسین کے سینے پر سوار ہوا، ارے وہ بے ادبی کی کہ سر کو تن سے جدا کر دیا۔ زمین کربلا کو زلزلہ آیا، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی، فرات کا پانی نیزے اچھلنے لگا اور جبریل کو آواز دینی پڑی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔ اے شیعو، اے ماتمدارو، ہم بغیر حسین کے ہو گئے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔